سوال پوچھا غیر مسلموں کی طرف سے، یہ بتائیے مولوی صاحب، بطور مذاق کے پوچھا، یہ بتائیے مولوی صاحب، جو ہوا ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی کیوں ہوتی ہے، اور جو مدینہ سے ہوا ہندوستان آتی ہے وہ گرم کیوں ہوتی ہے؟ مثلا چٹکی لینی تھی، دیکھیے ہندوستان کا کتنا پاورفل ملک ہے، کتنا خوبصورت ہے، مدینہ مدینہ رٹتے ہیں، یہاں سے جو ہوا نکلتی ہے وہ مدینے کو بالکل ٹھنڈا کر دیتی ہے، لیکن وہاں سے جو ہوا نکلتی ہے مدینے سے وہ ہندوستان کو گرم کر دیتی ہے، جہنم بنا دیتی ہے۔ جواب سنیے، کتنا شاندار جواب ہے۔ ہندوستان ہمارے لیے ایک آنکھ کی طرح ہے اور مدینہ ہمارے لیے داہنے آنکھ کی طرح ہے۔ دھیان سے سنیے، حضرت نانوتوی نے کتنا شاندار جواب دیا، کہا کہ دیکھیے پنڈی جی، یہ ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ خوش ہوتی ہے کہ نبی کا شہر دیکھنے جا رہی ہوں، اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، وہ خوش ہو جاتی ہے، مارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، خدا کے گھر سے جدا ہو رہی ہوں، وہ غم کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ہوا گرم ہوتی ہے، یہ ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ نانوتوی کا لشکر صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند۔ میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا الیاس نے لہرایا، تبلیغ کا یہ پھیرا، ان کی تڑپ کو دیکھو، فکروں کرب کو دیکھو، سارے جہان کا غم علماء دیوبند۔ پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالٹا کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی، صدق و وفا کی باتیں، محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نہ خم علماء دیوبند۔ چوتھا پیغام جوانوں کے حوالے سے آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، ہاں انشاءاللہ سیدھے جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے بڑا خوبصورت، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، آپ کو خوشی بھی ہوگی، آپ کو غم بھی ہوگا، اور غم اتنا ہوگا کہ کلیجہ پھٹنے لگے گا، آنکھ سے آنسو خون کے بہنے لگیں گے۔ اتنا بھیانک روداد، اتنی بھیانک فریاد میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارا جوان تین چیزوں میں پیچھے، تین چیزوں میں آگے، جن میں پیچھے ہونا چاہیے ان میں آگے، اور جن میں آگے ہونا چاہیے ان میں پیچھے۔ تعلیم میں ہمارا جوان پیچھے ہے، صرف 4 جوان تعلیم حاصل کرتے ہیں 96 گول، جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ ہمارا جوان تجارت میں پیچھے، 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں 95 گول، جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ ہمارا جوان نوکری کرنے میں، ملازمت میں پیچھے، ملازمت کتنے جوان کر رہے ہیں؟ 100 میں 2، آئی ایس کی نوکری 100 میں 2، آئی پی ایس کی نوکری 100 میں 2، ریلوے کی نوکری 100 میں 2، نوکری میں پیچھے، جس میں آگے ہونا چاہیے۔ اور افسوس ہوگا آپ کو، سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ منہ کو آئے گا، ہمارا جوان آگے کس میں ہے؟ فلم دیکھنے میں سب سے آگے۔ جارج ٹاؤن کی رپورٹ ہے 1996 کی کہ ہمارا جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے کتنا تباہ و برباد ہوا۔ 49% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے ہتھیار ساتھ میں رکھتا ہے، 27% جوان فلم دیکھنے کی وجہ سے چوری ڈکیتی کرتا ہے، 21% جوان چوری ڈکیتی میں اتنا ماہر ہو چکا ہے فلم دیکھنے کی وجہ سے کہ پولیس اور قانون کو چکما دے دیتا ہے۔ اور ہمارا جوان کس میں آگے؟ شراب پینے میں، شراب پینے میں ہمارا جوان آگے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں، بیڑی کے دھوئیں میں ہمارے جوان نے کتنا پیسہ پھونکا؟ $50 بلین۔ ہمارے جوانوں نے گٹکا میں کتنا پیسہ تھوکا؟ 12 ارب روپے۔ ہمارے جوانوں نے شراب میں کتنا پیسہ بہایا؟ $400 بلین۔
ہم اپنے چال کی وجہ سے برباد ہیں، ہمیں کسی نے برباد نہیں کیا، ہم اپنی بربادی کے خود ذمہ دار ہیں۔ اور ہمارا جوان کس میں آگے؟ نکاح میں پیچھے، زنا میں آگے۔ جانتے ہیں کسی ملک میں 40% بچے، کسی ملک میں 50% بچے، کسی ملک میں 80% بچے اسکول میں آ کر کے داخلہ لیتے ہیں، ماں کا نام لکھاتے ہیں، باپ کا نام نہیں لکھاتے۔ اب ماسٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹا باپ کا نام لکھاؤ چاہے زندہ ہو، باپ کا نام لکھاؤ چاہے مردہ ہو۔ وہ بچے کہتے ہیں میں تو بدنصیب بیٹا ہوں، ماں باپ کی غلطی تھی، سزا مجھ کو ملی، ماں باپ نے زنا کیا، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، مجھ کو ماں تو ملی باپ نہیں ملا، قصور ماں باپ کا تھا، سزا مجھ کو ملی۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ زنا میں آگے۔ جس میں پیچھے ہونا چاہیے اس میں آگے، جس میں آگے ہونا چاہیے اس میں پیچھے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ہم اپنے جوانوں سے گارنٹی لے کر کے، ضمانت دے کر کے میں جا رہا ہوں، آپ 3 چیزوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ دنیا پیچھے ہوگی، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ زنا چھوڑ دیں گے، شراب چھوڑ دیں گے اور فلم دیکھنا چھوڑ دیں گے، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، دنیا کو آپ پیچھے کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ زنا نہیں کریں گے، شراب نہیں پئیں گے اور فلم نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، 7 دروازے بند ہیں، زلیخا نے 7 دروازے بند کر دیے اور یوسف سے کہا کہ یوسف مجھ سے منہ کالا کرو، مجھ سے زنا کرو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو کوئی دروازہ کھلا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ کر کے آئی، کہا 7 دروازے بند ہیں۔ دوسری بار دیکھ کر کے آئی، کہا 7 دروازے بند ہیں۔ تیسری بار دیکھ کر کے آئی، کہا 7 دروازے بند ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا او زلیخا تم کون سے دروازے کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے دروازے بند ہیں، خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ لڑکی بھاگے بھاگے مسجد میں آئی، امام کے کمرے میں گھس گئی۔ امام اپنے کمرے سے نکل کر کے مسجد میں آ گئے، موم بتی جلا کر کے کبھی اس موم بتی میں انگلی کو ڈالتے کبھی کھینچ لیتے ہیں، کبھی انگلی کو ڈالتے کبھی کھینچ لیتے ہیں، کبھی انگلی کو ڈالتے کبھی کھینچ لیتے ہیں۔ وہ عورت دیکھ رہی ہے، آ کر کے کہا رے پاگل آدمی، پاگل جوان، یہ کیا کر رہے ہو؟ انگلی کو کبھی آنکھ پر ڈالتے ہو کبھی باہر کھینچتے ہو، کبھی آنکھ پر ڈالتے ہو کبھی باہر کھینچتے ہو، بات کیا ہے؟ میں تو اپنی آبرو بچانے کر کے، فسادیوں سے بھاگ کر کے تمہارے یہاں آئی ہوں، لیکن وہ الگ تماشا ہے، یہ الگ تماشا ہے، جانے دو اس تماشے کو بھاڑ میں۔ یہ بتاؤ کہ موم بتی سامنے ہے، انگلی تم ڈالتے ہو کبھی کھینچتے ہو، بات کیا ہے؟ تو کہا میرے نفس میں خیال آتا ہے کہ عورت تنہائی میں ہے، موقع بڑا اچھا ہے، اس سے منہ کالا کر لو، تو میں اپنے دل سے کہتا ہوں کہ اے انگلی تو برداشت کر، پہلے موم بتی کی آگ پھر جہنم کی آگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا، میں زنا کے لیے تیار ہو جاؤں۔ گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے۔ سامنے رکھیے مسلمان کہاں ہے، کہاں تھا کھڑا، بہت خوبصورت پیغام، اس کے بعد ماں بہنوں تک پہنچنے والا ہوں۔ آپ لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔